نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ بزرگوں اور دوستوں، دین کی خدمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس کی بہت سی شکلیں ہیں، امامت ہے، تدریس ہے، وعظ و نصیحت ہے، بیعت و ارشاد ہے، یہ نعمت بھی ہے اور زحمت اور نقمت بھی ہے، اعزاز بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی۔ ترمذی وغیرہ میں روایت آئی ہے اور قرآن کریم اور احادیث میں اس قسم کی چیزیں خاص نہیں ہوتی، لفظ خاص ہو سکتا ہے لیکن مراد خاص نہیں ہوتی، متعدی ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلی لمارا، اور آگے تفصیل فرمائی۔ تو وہ موقع محل کے اعتبار سے یہ بات فرمائی گئی کہ عمارت کا سوال نہ کرو، سرکاری کسی کام کا سوال نہ کرو، روایات میں موجود ہے، لیکن اس کے تحت چھوٹی بڑی تمام ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کسی ذمہ داری کا سوال کرنا یہ بنیادی طور پر پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی آگے بڑھ کر کسی ذمہ داری کا سوال کرتا ہے تو وہ گویا اپنے اوپر اس کام کی نسبت سے بڑا اعتماد کرتا ہے، اپنے کو اہل سمجھتا ہے، اور خود کو ذمہ دار اور اہل سمجھنا یہ ظاہر بات ہے کہ ایک قسم کی انا ہے، اور انا سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ دیکھو، مانگے بغیر اگر ذمہ داری ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوگی، اور مانگ کے ذمہ داری حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ اب یہ چاہے حکومت کی سربراہی ہو، چاہے منصب قضا ہو، چاہے کوئی اور چھوٹا سرکاری کام ہو، یا مدارس و مساجد سے جڑی ہوئی خدمات ہیں، ناظم، معتمم، صدر، مدرس، کتابیں، سب چیزیں اس کے تحت داخل ہیں۔ کتاب بھی نہیں مانگنی چاہیے، مل جائے ٹھیک ہے، ایسی محنت کرو، ایسا وقار بناؤ، اپنا معیار بناؤ کہ لوگ خود سوچیں کہ یہ کتاب اس کو دے دی جائے، نہ یہ کہ تم مانگو۔ جب مانگو گے تو وہ مسائل پیدا ہوں گے، لوگ یہ تجربہ کرتے ہیں، مانگنے سے چھوٹی چھوٹی کتاب میں بھی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو عرض کرنا ہے کہ اس حدیث کے تحت سب چیزیں داخل ہیں۔ یہ نہ سوچا جائے کہ حکومت اور حکومت کے عہدے مراد ہیں اور مدرسے اور اداروں کی ذمہ داریاں اس کے تحت داخل نہیں ہیں، نہیں، سب چیزیں داخل ہیں، ہر چھوٹا بڑا کام داخل ہے۔ اپنی طرف سے آگے بڑھ کر سوال مت کرو، کہیں کہیں کوئی مصلحت ہو سکتی، عام حالات میں ہدایت ہی نہیں۔
ایسی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جس کا ترجمہ ہم اپنی زبان اور عرف کے اعتبار سے یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ محاورہ ہے، بولا جاتا ہے، الٹی چھری سے ذبح کر دیے گئے۔ جس کو قاضی بنایا گیا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ الٹی چھری کا مطلب چھری کی پشت ہے، تو چھری کی پشت تو دھاردار نہیں ہوتی، کاٹنے والی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے دائیں بائیں کنارے کاٹیں تو کتنا وقت لگے گا اور جانور کو کتنی پریشانی ہوگی، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو جیسے کسی جانور کو الٹی چھری سے ذبح کیا جائے تو کتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسے ہی کسی شخص کو جب کوئی دینی عہدہ اور منصب ملے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم پر ایک مصیبت آئی، مصیبت آئی، یہ ایسی چیز نہیں ہے جلسے کیے جائیں، جیسا کہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ چلیے مبارکباد دے دی، گنجائش جلسے کیے جائیں، جی فلاں چیز کے ممبر بن گئے، فلاں کے ہو گئے۔ عہدہ اور ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ فلاں چیز ہم کو مل گئی، فلاں چیز کی ممبری مل گئی، صدارت مل گئی۔ مسئلہ تو اس کا ہے کہ اس ممبری اور صدارت کے پیچھے ذمہ داریاں کیا ہیں، انہیں ادا کرنا ہوگا۔ ان کی ادائیگی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اہم ہوگی۔ دنیا میں الگ جھیلنا پڑتا ہے، طرح طرح کے حالات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی، آخرت میں تو ہے ہی۔ عمارت کے لیے حدیث میں آیا ہے جس کو یوں سمجھایا گیا ہے، ایسی سمجھو جیسے ماں دودھ پلانے والی، دودھ چھڑانے والی۔ نعمت المرضعہ بیست الفاطمہ، عمارت کے لیے جب تک عہدہ ہے کیا کہنا، کیا کہنا، کتنا اعزاز، کتنا اکرام، اور عہدہ ختم ہو گیا تو اب کچھ بھی نہیں، مرتے پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ عہدہ تھا تو جس کو دیکھو چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس عہدے سے جڑی ہوئی بہت سی چیزیں، اور عہدہ چلا گیا تو اب سلام نہیں کرتے لوگ۔ آج دنیا کے نظام میں آپ دیکھ لیں، نعمت المرضعہ بیست الفاطمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری، آخرت کی نسبت سے دونوں پہلو کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو بہت معروف ہے جو مشکات وغیرہ میں موجود ہے، فضائل اعمال میں دوسری جگہوں میں ہے، لیکن دوسری روایت اتنی معروف نہیں ہے، مسند امام اعظم اور بعد دوسری کتابوں میں۔ پہلی روایت تو وہ جس میں یہ آیا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے آدمی ڈالے جائیں گے۔ ان 3 قسم کے آدمیوں میں ایک کون ہوگا؟ حدیث میں تو قاری قرآن ہے مثلا، لیکن ظاہر ہے کہ بات صرف قاری قرآن کی تو نہیں ہے۔ قرآن تو ہمارے ہاں دین کی نسبت سے بنیادی چیز ہے، اور ان مواقع میں قرأت سے خالی لفظ کا پڑھنا نہیں مراد ہوتا، اس سے آگے کی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ لہذا مفہوم یہ ہوا کہ دین کا کام کرنے والے مختلف شکلوں میں، وہ سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ شامل ہوں گے۔
سوال بھی ہوگا، تم کو ہم نے صلاحیت دی تھی، لیاقت دی تھی، اہلیت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ بتائیں گے ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس طرح پڑھایا، اس طرح لکھایا وغیرہ۔ لیکن جس ذات کی شان ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم سب کو ہمیشہ استعداد رکھنا چاہیے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ سینوں کی باتیں جانتا ہے۔ تم کچھ کر رہے ہو، کچھ کہہ رہے ہو، تو تمہارے دل میں کیا ہے اس کو وہ جانتے ہیں۔ بظاہر تم کہیں دیکھ رہے ہو، کسی چیز کو دیکھ رہے ہو، لیکن دیکھنا کس چیز کو چاہتے ہو، مقصود کس چیز کا دیکھنا ہے، وہ جانتا ہے۔ دنیا دیکھے گی کہ نگاہ یہاں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ نگاہ غلط جگہ جا رہی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا تھی اس کو پتہ تھا۔ تو ہم تو دنیا داری کی لائن سے جواب دے دیں گے، لیکن کہا کیا جائے گا؟ جیسے مال خرچ کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے بھائی، نیک کاموں میں بہت خرچ کرتا ہے، اور گردن کٹانے والے سے کہا جائے گا کہ بھائی بڑا بہادر تھا، جان دے دی اسلام کے لیے۔ بعض حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں کہ جس میں بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ کوئی مارا گیا اللہ کے راستے میں، اور اللہ جانتے ہیں کہ کون اس کے راستے میں۔ کوئی زخمی ہوا اللہ کے راستے میں، اللہ جانتے ہیں کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوا۔ کیا مطلب؟ نیت کا اس کو پتہ ہے۔ دنیا تو ظاہر دیکھ رہی ہے نا بھائی، دنیا ظاہر دیکھ رہی ہے، تو گردن کٹا دی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جو صلاحیت آپ نے دی تھی، جو لیاقت دی تھی، ہم نے اس سے خوب کام کیا، بڑا کام کیا، بہت پڑھایا، بہت لکھایا، بہت ادارے قائم کیے، بہت وعظ و نصیحت کیا وغیرہ ذالک، لیکن جواب کیا دیا جائے گا؟ جواب دیا جائے گا کہ ہاں، لیکن تم نے ہمارے لیے نہیں کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا۔ تم نے ہمارے لیے نہیں کیا تھا، تم نے دنیا کے لیے کیا تھا۔ تشہیر ہو، شہرت ہو، چرچا ہو، جس کے آج کل ہم بہت مریض ہو گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خبریں اخبار میں آ رہی ہیں، اور اب تو اخبار تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، ہاتھ میں ڈبہ ہے، جیب میں ڈبہ ہے، خبر بنائی، ڈال دی، تو فرمایا جائے گا کہ ہاں تم نے ہمارے لیے نہیں کیا تھا، سب اپنے لیے کیا تھا۔ اور پھر حکم ہوگا جس کو ہم نے سوچا تھا اس کے بجائے کہیں اور۔ جیسے روایتوں میں آیا، ہم نے پڑھا، جہنم میں عوام جن کے بیچ ہم رہتے ہیں، جن کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، بسا اوقات ڈانٹتے پھرکارتے ہیں، وہ دیکھیں گے ہم کو کہ ہم تو بڑے برے حشر میں، جہنم میں بڑے برے حشر میں، آتے باہر نکلی ہوئی۔ وہ کہیں گے کہ حضرت آپ تو فلاں مسجد کے امام تھے، ہر جمعے کو واعظ کرتے تھے، اور آپ تو جلسوں میں آتے تھے، ہم نے آپ کی بڑی تقریریں سنی، اور آپ تو یوں تھے،
یہ کیا ہے؟ تو ظاہر آدمی کہے گا کہ بھائی وہ دنیا تھی یا آخرت ہے؟ ہم تم سے کہتے تھے کرتے نہیں تھے، ہم تم کو وعظ و نصیحت سب کرتے تھے، ڈراتے تھے، لیکن خود دور تھے، کرتے نہیں تھے، تو آج ہمارا یہ حشر۔ ایک تو یہ روایت ہے جو ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی فکر کی ہے، بڑی فکر کی ہے۔ دوسری طرف مسند امام اعظم میں روایت ہے، اور بھی جگہوں میں مل جائے گی، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو، دین کے خادموں کو جمع کر کے ان سے فرمائیں گے کہ میں نے تم کو اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج تم کو ذلیل و رسوا کریں، اس لیے نہیں دیا تھا، ہم نے تو تم کو دیا تھا آج اعزاز کے لیے، چلو جاؤ جنت۔ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہم کو دونوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہماری زندگی، ہماری خدمت صحیح ہوگی، ہماری محنت صحیح ہوگی، ہم کوئی بھی کام کریں، حتیٰ کہ تدریس کی لائن میں کسی بھی مرحلے کی اور کسی بھی شکل کی تعلیم میں لگے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ درسیات میں ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ بڑی کتابیں پڑھا رہے ہوں، اور ضروری نہیں کہ درسیات کی لائن میں ہو، بلکہ مکتب میں ہو، حفظ میں ہو، ناظرے میں ہو، کہیں بھی ہو، ایک چیز ہے بنیادی طور پر، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس چیز کا آخرت میں ہمارے لیے نفع بخش ہونا یہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو۔ پہلی اور بنیادی چیز تو دین میں ہر جگہ ہر ایک کے لیے یہی ہے، اخلاص ہو، اور اخلاص کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ، جو ہو اللہ کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، اخلاص اسی کو کہتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، جو کام ہو چھوٹا بڑا، عام مسلمان ہو خاص مسلمان ہو، اخلاص پہلی شرط ہے اس کے کارآمد ہونے کے لیے، انما الاعمال بالنیات۔ اور بزرگوں، دوستو، خالی اخلاص سے بھی کام نہیں چلتا، اخلاص کے ساتھ ایک چیز اور چاہیے، آپ اس کو احسان کہہ لیجیے۔ یہ احسان وہ نہیں ہے جو حدیث جبریل میں ہے، جو لوگ مشکات وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، معلوم ان کو کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور 3 سوال کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ وہ احسان نہیں ہے، وہ احسان دوسری چیز ہے، وہ تو تصوف ہے، اس کی روح اور حقیقت ہے۔ وہاں احسان کا مطلب ہے ہر وقت، ہر حال میں، ہر عمل میں، ہر جگہ اللہ کی ذات کا استحضار، وہ ہے احسان، جس کے لیے صوفیاء اور اولیاء محنت کرتے ہیں، کراتے ہیں، بشرطے کہ ان کا رخ بھی صحیح ہو، کیونکہ آج کل تو ہر چیز میں طبقات ہیں، اور ہر زمانے میں، آج کل کی کیا بات ہے، ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک لبادہ اور عنوان استعمال کر رہے ہیں، طریقہ غلط ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ استحضار، وہ نہیں مراد ہے، بلکہ وہ مراد ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کیا مطلب؟
کام کو اچھی طرح کرنا، کام کا جو طریقہ ہے، جو تقاضا ہے، اس طور پر کام کو کرنا۔ ہمارے پاس اخلاص تو ہے، لیکن ہم ٹال کے کام کر رہے ہیں، تو یہاں پہلے تو سوال یہی ہوگا کہ اخلاص رہا کہاں؟ جب اللہ کے لیے کر رہے ہو تو ٹالا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے لیے تو کچھ کرنے میں بات یہ ہوتی ہے کہ ملے نہ ملے، کم ملے، کوئی بحث نہیں ہے۔ یہاں نہیں ملے گا، کہیں تو ملے گا، ٹالا نہیں جاتا۔ اور جو ٹالتا ہے تو وہ پھر مخلص نہیں۔ کام کو کام کے طریقے سے کرو۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، جس شکل میں کر رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں تو درسیات کی کتابیں ہیں چھوٹی بڑی، ہر ایک کی ذمہ داری اس کتاب کے حساب سے، ہر کتاب کی محنت الگ ہے، اس کے حق کی ادائیگی الگ ہے۔ حفظ ہے، چھوٹے بچوں کی تعلیم ہے، تو وہاں دوسرا رخ اور انداز ہے۔ اخلاص اور احسان، کام کو اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہمیں ذمہ داری دی گئی اس کے مطابق کرنا۔ پڑھانا ہے تو پڑھانے کا جو نظام، جو چیز پڑھانی ہے اس کا جو نظام ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے اس کا طریقہ دوسرا ہے، بڑے بچوں کو پڑھانا ہے اس کا طریقہ دوسرا ہے۔ وعظ و نصیحت میں ہمارے سامنے کیسا مجمع ہے، ہم اس کے سامنے کیا بات کریں؟ اگر ہم خیال نہیں کریں گے سامنے والے مجمع کی تو ہم موقع کو ضائع کر دیں گے۔ مجمع عوام کا ہے، جن سے گفتگو عوامی لب و لہجے میں، اسلوب میں ہونی چاہیے، ان کی ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب ہم اگر اونچے فکری موضوعات پر بولیں گے ان کے سامنے تو سب اوپر اوپر چلا جائے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ عام طور سے جو مسلمان ہیں ان کو سیدھا سادہ دین چاہیے، اور دین کی سیدھی سادی باتیں چاہیے۔ یہ فکری باتیں، فلسفیانہ باتیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، تو مجمع اگر پڑھا لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں زبان کچھ اور ہوگی۔ عوام ہیں تو زبان کچھ اور ہوگی۔ ہم لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، مثلاً جو مدرسوں میں آتے جاتے ہیں کہ بسا اوقات چھوٹے بچوں کو بیچ میں بٹھا دیے جاتے ہیں، تو جیسے اچھے مقررین کے لیے یہ آزمائش ہے کہ اچھے پڑھے لکھے مجمع کے بجائے عوام کے بیچ میں بٹھا دیا جائے، کیا کہیں، کیسے کہیں۔ ایسے ہی یہ ہے کہ بھئی یہ بچے چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے کیا کہیں، ان کو کیسے سمجھائیں۔ تو یہ ہر چیز کا اپنا ایک معیار ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کام کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم ان چیزوں کا لحاظ کریں تو اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ جو خدمت ہم انجام دے رہے ہیں وہ بہت اچھی ثابت ہوگی ہمارے لیے، کل کی نسبت سے، مستقبل کی نسبت سے، یعنی قیامت کی نسبت سے اچھی ثابت ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اخلاص اور احسان یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنی خدمات پہ ان کو پکڑ کے چلیں تو اللہ کا نظام ہے، نیکیوں پر جو کچھ ملے گا وہ تو وہی ملے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہی اصل جگہ۔ لیکن یہاں بھی ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ جو لوگ صحیح طور پر اپنے علمی اور اپنے منصب کے وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے دین کی خدمت کسی سطح کی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مل جائے اس کے لیے جلد بازی نہیں کرتے، تو مسجد کے امام ہوتے ہیں یا گاؤں میں پڑھانے والے ہوتے ہیں
ان کا بڑا اکرام اور اعزاز ہوتا ہے، بلکہ گاؤں میں پڑھانے والے جو ہیں ان کا اکرام اور اعزاز شہر میں پڑھانے والوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شہر کے اداروں میں جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کا عوام سے زیادہ سابقہ نہیں ہوتا، اور جو لوگ دیہات میں پڑھاتے ہیں ان کا عوام سے بڑا سابقہ ہوتا ہے۔ نوبت یہ آتی ہے کہ دودھ، دہی، مرچا، ہلدی، ترکاری کوئی چیز بھی خریدنی نہیں پڑتی، جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا۔ شہر میں ہے، کوئی سمجھدار ہے، اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا تو نقد دے گیا، لیکن دیہات والوں کا سرمایہ یہی چیز ہے، انہی چیزوں سے وہ خدمت کرتے ہیں۔ تو اخلاص اور احسان سے دنیا کا نظام بھی ہمارا اچھا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اور آخرت تو انشاءاللہ ہے ہی۔ نفع جو ہوتا ہے جس سے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، آخرت میں اسی اعتبار سے ہمارا اعزاز ہوگا۔ بڑی کتابیں ہیں، بڑا علم ہے، بڑی محنت ہے، یقیناً اس کی ایک خصوصیت ہے، لیکن یہ جو چھوٹی محنت ہے، یہ چھوٹی محنت اگر صحیح طور پر کی جائے قوم کے بچوں پر، شہر میں یا دیہات میں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آخرت میں اس کے ثمرے کو سوچا نہیں جا سکتے۔ ہاں تو یہ مکتب پڑھا رہے ہیں، ہمارا خود بھی ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے، ساتھی ہیں تو ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ مکتب پڑھانے کے واسطے سے خدمت کیا ہو رہی ہے، ذرا اس کو تو سوچو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک موقع پر کہ قیامت میں بہت سے بخاری پڑھانے والے قاعدہ بغدادی پڑھانے والوں پر رشک کریں، بہت سے بخاری پڑھانے والے قاعدہ بغدادی پڑھانے والوں پر رشک کریں۔ یہ رشک کیوں ہوگا؟ یہ رشک اس لیے ہوگا کہ بخاری پڑھانے والوں کے پیچھے جنت میں جانے والوں کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی بڑی تعداد قاعدہ بغدادی پڑھانے والوں کے پیچھے جنت میں جائے گی۔ اس لیے کہ یہ لوگ محلے میں، گاؤں میں، پورے گاؤں، پوری نسل کو دین و ایمان سکھاتے اور بتاتے ہیں، وہ بنیادی چیزیں جن سے ایمان بنتا ہے وہ سکھاتے اور بتاتے ہیں، تو یہ نسلوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ پورے گاؤں اور گاؤں کے لوگوں کی اولادیں، اولاد در اولاد، ایک آدمی بسا اوقات 3 4 5 پیڑھیوں کو پڑھاتا ہے۔ اگر ایک جگہ بیٹھ گیا، ابا کو پڑھایا، بیٹے کو پڑھایا، پوتے کو پڑھایا، پر پوتے کو پڑھایا، آگے بھی نوبت آ سکتی، تو اسی اعتبار سے تو پیچھے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور بخاری پڑھانے والے کتنے آدمیوں کو پڑھا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ بخاری پڑھ کر خدمات کریں گے، اس کا ثمرہ بھی ملے گا انشاءاللہ، کہیں نہیں جائے گا، لیکن ظاہر کے اعتبار سے یہ اہم ہے جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات موقع ملتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، بسا اوقات تبصرے کرتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو کہتا ہے کیا فائدہ ہوا، اس نے تو اخلاص کے تحت کسی گاؤں کو پکڑا جہاں دینی تعلیم کا کوئی اچھا مضبوط نظام نہیں تھا، خدمت میں لگ گیا، حالانکہ کتابی لیاقت تھی، صلاحیت تھی۔ دوسرا ساتھی کہتا ہے کیا فائدہ ہوا، تم اول آتے تھے، کیا فائدہ ہوا، تم نے یہ کیا۔ یہ جس پڑھائی کے لیے ہم یہ سوچتے اور کہتے ہیں، اس پڑھائی کے لیے فرمایا گیا۔ بات تو اس کی ہوتی ہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کس کام کی ضرورت ہے، کہاں کس چیز کا کارخانہ کھولا جائے گا، کس چیز کی دکان کھولی جائے گی۔ ہر جگہ دارالعلوم نہیں کھلتا، ہر جگہ بخاری نہیں پڑھائی جاتی، ہر جگہ درسیات کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ کا کام ہے، پوری امت کا کام ہے، جہاں بھی ہو۔ تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی، اس انداز کے ارشادات دوسرے بزرگوں کے لیے۔ بات وہی ہے کہ ہمیں کام کا نفع دیکھنا چاہیے، اس کا نتیجہ دیکھنا چاہیے،
اور اس کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے۔ تو بات یہ ہوئی کہ ہم جن چیزوں میں لگے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اخلاص بھی ہو، احسان بھی ہو۔ ہم کو اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں دین کا کسی بھی شکل میں، پیسے لے رہے ہیں، بے شک پیسے لے رہے ہیں، لیکن محض پیسوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اخلاص کے تحت یہ بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے حالات ہیں، ان حالات کی بنا پر ہم امامت کی تنخواہ لے رہے ہیں، وعظ و تذکیر کی تنخواہ لے رہے ہیں، تدریس کی تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن کیا ہم اسی لیے پڑھا رہے ہیں؟ جیسے دوسرے دنیا کے کام کرنے والے، پڑھانے والے مثلاً اپنا ذہن و مزاج رکھتے ہیں، جس کے تحت پھر یہ بات آتی ہے جو مل رہا ہے، جتنا مل رہا ہے اتنا ہم کر دے رہے ہیں، جتنا ملے گا ہم اتنا کریں گے۔ ہمارے نظام میں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا کام تو بنیادی طور پر آخرت سے جڑا ہوا ہے، اگرچہ یہ ایک ذریعہ، تو ہماری نگاہ و نظر اس پہ رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی محنت کو، مشغلے کو معاش ہی نہ بنائیں، معاد بھی بنائیں، اور ہے بھی یہ ہمارا یہ جو مشغلہ ہے، سب شکلیں اس کے تحت داخل ہیں، یہ معاد ہے ہمارے لیے۔ یہ بات الگ ہے کہ اسی راہ سے اللہ نے معاش کا نظام بھی بنایا، اللہ کا نظام ہے، معاش کی شکلیں بناتے ہیں۔ مجاہدین جاتے تھے جہاد کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور بعد میں، اب ظاہر بات ہے کہ کامیابی ہوتی تو مال غنیمت ملتا اور مال غنیمت تقسیم ہوتا، جس سے بہت سے صحابہ بڑے اہل ثروت ہو گئے، لیکن جاتے تو تھے وہ جہاد کے لیے نا بھائی۔ یہ بات الگ ہے کہ شریعت کا ایک نظام ہے تو یہ بھی تھا ان کے ساتھ، تو ایسے ہی شریعت کا ایک نظام ہے، دین کی خدمت کرو اور معاوضے کے ساتھ، کوئی حرج نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، رائے کبھی رہی ہو، لیکن آج یہ رائے نہیں ہے ہمارے علماء کی۔ کوئی اگر کہتا ہے تو وہ ناواقف ہے، آج کل یہ سب بہت چل رہا ہے، کچھ لوگ اس طرح کی باتیں اٹھاتے رہتے ہیں، یہ بلا تنخواہ، وہ بلا تنخواہ۔ پتہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام مختلف کام کرتے تھے، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع ان کو نوازتے نہیں تھے؟ رہنے دو تنخواہ کا نام، کسی عنوان سے ملتا تھا۔ حضرات خلفائے راشدین دین کے مختلف کام کرنے والوں کو، جن میں بچوں کو پڑھانا بھی شامل ہے، مثلاً کچھ دیتے تھے، تو کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ تو اس لیے یہ نہیں، اس چیز کو تو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، ٹھیک ہے بھائی، ہمارا معاش ہے، لیکن ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو تو معاد بنانا ہے، لہذا حتی الامکان کوتاہی نہیں کرنی، بلکہ جو ممکن ہے، بشرطے کہ ادارے کو اعتراض اور اشکال نہ ہو، کچھ اور بھی کرنا ہے آگے بڑھ کر، کیونکہ اس کا لحاظ بھی بہت ضروری ہے۔ حالات ہوتے ہیں، وہ آج کل اور بھی طرح طرح کے ذہن ہیں۔ اتنا کام تو فرض عین ہے ہمارا، جتنے کے لیے ہم کو رکھا گیا، معاوضہ طے کیا گیا، نظام طے کیا گیا، اس سے آگے کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ استحباب وغیرہ کے دائرے میں ہے۔ اگر حالات ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو فرض ہمارے ذمے ہے اس میں کمی و کوتاہی نہ آنے پائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور کہنی، یہ تو بات اس کی ہوئی کہ ہم کہیں بھی ہوں تو اگر اخلاص اور احسان یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری محنت اور خدمت نہ آخرت میں ضائع جائے گی،
اور نہ دنیا میں بے ثمرہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنے والے جس نہج کے بھی ہوں، خاص طور سے جو لوگ واعظ تشکیر وغیرہ کرتے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، انہیں اپنے اپنے علاقے اور ماحول کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ حکمت عملی اس کا لحاظ ضروری ہے۔ تشدد کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ جو یہ جو اختلافات ہیں نا جماعتوں کے آپس میں کئی طرح کے، دیوبندی، بریلوی، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے، ہم اگر تشدد کی پالیسی پر آ جائیں گے کسی کے مقابلے میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے یا اپنے یہاں سے اس کے اثرات کو مٹانے کے لیے، تو اغلب ہے کہ رد عمل دوسرا ہوگا، رد عمل دوسرا ہوگا۔ آج کل اس کی بہت اہمیت ہو گئی۔ دوسرے سخت زبان ہیں تو ہم بھی سخت زبان ہو جائیں، دوسرے اگر لعن طعن کی زبان استعمال کرتے ہو مثلا ہمارے لیے، ہمارے اکابر کے لیے، تو ہم بھی وہی زبان استعمال کریں۔ جہالت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جہالت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں میں رسومات، بدعات بہت پائی جاتی ہیں، لیکن ہر رسم اور بدعت یا ہر بدعتی اس فکر کا نہیں ہوتا جس سے ہمارا معارضہ ہے۔ بریلوی نہیں ہوتا، ہر بدعتی بریلوی نہیں ہوتا۔ بدعت الگ چیز ہے، بریلویت الگ چیز ہے۔ کام کرنے والوں کو بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ نہ لحاظ کرنے کی وجہ سے جس علاقے میں بریلویت نہیں ہوتی، جس علاقے میں تشدد نہیں ہوتا، وہاں بریلویت پیدا ہو جاتی ہے، تشدد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے اچھی طرح۔ حق حق ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنی جگہ برحق ہے، لیکن اسی کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بھی تو ہے۔ ہم کھڑے کھڑے فتوے لگا دیں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی بستی میں نماز بھی پڑھا دیتے تھے، مسجد میں بھی چلے جاتے تھے، باوجود اس کے کہ دوسرا ماحول تھا، ہم نے روش سخت اختیار کی، تو پھر مسجد اور مصلی ہمارے گاؤں کا ہم سے چھن سکتا ہے۔ جس بستی میں ایسا ماحول نہیں، ہم نے سخت زبان استعمال کی، اس قسم کے لوگوں نے کسی سخت زبان مقرر کو بلا لیا، اس نے ایسی باتیں کہہ دیں، بقیہ ہماری ادھیڑ دی کہ عوام کا ذہن خراب ہو گیا۔ اور بسا اوقات اس کے نتیجے میں اس کی بھی نوبت آتی ہے کہ ابھی تک ایک مسجد تھی، اب 2 ہو گئی، ابھی تک ایک مدرسہ تھا، اب 2 ہو گیا۔ کس چیز نے جنم دیا؟ یہ تشدد و سختی نے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جہاں پر ہیں وہاں کا معاشرہ ہم کو قبول کر رہا ہے ہماری فکر کے ساتھ۔ لوگ کمزور ہیں اپنے حالات اور اعمال کے اعتبار سے، لیکن ہماری عزت و توقیر بھی کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن وہ صورتحال بڑی خراب ہے۔ آج بہت ایسا ہو رہا ہے، ہمارے لوگ کام کرنے میں اپنے اپنے ماحول کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں۔ بعض جگہ پھاوڑا لے کے پہنچ جاتے ہیں قبر توڑنے کے لیے، ایسے قصے بھی پیش آئے۔ کس نے حق دیا؟ اس بات کا کس نے حق دیا؟ یا قبر پر کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو اس پروگرام کو درہم برہم کرنے کے لیے مثلاً پہنچ گئے، تو یہ کس نے حق دیا؟ اس کا حق نہیں ہے آپ کو۔ ہماری حکومت میں بھی ایسے کسی مسئلے میں ہم کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم کیا ہے
حکومت کے ذمہ داروں تک بات پہنچاؤ، وہ اپنے حساب سے اس کو سمجھیں گے۔ ایسی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی قتل کرے، ہم اس کو پکڑ کے قتل کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس نے قتل کیا، لیکن اس قاتل کو جو ہم ماریں گے تو ہم مجرم قرار پائیں گے، عدالت میں جائیں گے، مقدمہ چلے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس لیے اس کو مارا۔ نہیں ثابت کر سکے تو وہ تو چلا ہی گیا تھا، ہم قاتل شمار ہوں گے۔ یہ حق نہیں ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کن لوگوں میں کس انداز کی بات کی جائے؟ ہمارے اکابر جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور حاصل کیا، اور جن کے نام سے ہم کو بڑی عزت حاصل ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا، انہوں نے کس ماحول میں کس طرح کام کیا، اور کس حد تک سختی کی اور کس حد تک نرمی کی، ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم سے بے اعتدالی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے قول یا فعل سے اپنے بہت سے بھائیوں کو دین و ایمان سے باہر کر دیں گے، اپنی سخت پالیسی سے۔ نہیں، مسئلہ ایسا ہے، اس طرح بھی مسئلہ ایسا ہے، لیکن مسئلے کی نوعیت، یہ جو لوگ سامنے ہیں ان کے حالات، ان کو بھی تو دیکھو سمجھو۔ ہم لوگ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت لیتے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند میں جتنا بڑا کام مختلف نہج اور میدان کا ان سے لیا ہے، کسی کے حصے میں نہیں آیا، کسی کے حصے میں نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہوئے، بہت سی چیزیں ان کے پاس تھیں، وہ نہیں، اتنی خدمات نہیں آئی ان کے حصے۔ انہوں نے بڑی نکیر کی منکر پر، مشہور ہے، بڑے مزاج کے سخت تھے، لوگوں نے کیا مشہور، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کیا حکمت نہیں تھی، ان کیا نرمی نہیں تھی، موقع محل کا لحاظ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو سمجھ کر بات کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے، تاجیہ داری جس کی کسی طرح تائید نہیں کی جا سکتی، کیا ہے ہم کو معلوم ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اس کو وقایہ کفر بتا کر اور بنا کر اجازت دے دی۔ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں کے لیے یہ چرچا ہو گیا کہ سب بے دین و بد دین اور خارج از دین ہو گئے، بعد مرتبہ اس قسم کی یہ بھی ایک ہماری کمی ہو گئی۔ جاہل مسلمان، عام مسلمان، جن کے پاس کوئی جاتا آتا نہیں، کوئی ان کے پاس محنت نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی بالکل عجیب ہوتی ہے۔ ان کے رہنے سہنے سے، ان کے معاملات سے یہ سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو دیکھنے والے بردستہ کہنے لگتے ہیں یہ مرتد ہو گئے، یہ مرتد ہے، حالانکہ وہ مرتد نہیں ہوتے، وہ جہالت کا شکار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری کیا زندگی ہونی چاہیے، نہ ان کو جا کر کسی نے بتایا، نہ ان پر کسی نے محنت کی، تو وہ جو چیز ان کے ہاں چلی آ رہی ہے، کہیں پر صرف یہی چیز ان کے پاس اسلام کی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، کہیں پر ختنہ ہے مثال کے طور پر، کہیں پر نام ہے مثلا، یہی ان کے پاس ہے اسلام کے لیے۔ تو مسلمان ہو، ہاں، سمجھ میں تو نہیں آتا، نہیں مسلمان، ہم ختنہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسا ماحول ہوتا ہے ہمارے ہاں، بہت سی جگہوں میں ہے، بہت سی جگہوں میں، باوجود اس کے کہ مدرسے بھی بہت ہیں، علماء بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج بھی ہر صوبے میں
اور ہر ضلع میں آپ تلاش کریں تو آپ کو ایسے گاؤں ایسی بستیاں مل جائیں گی کہ جہاں کے مسلمانوں کا حال اتنا خراب ہے کہ ان کو دیکھ کر یہ سوچنا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو حضرت کو پتہ چلا، حضرت تشریف لے گئے، وعظ فرمایا 2-4 دن، کچھ دن رہے، 2-3 دن سناتے رہے، وہ بھی آتے رہے، سنتے رہے، ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا۔ جب چلنے لگے تو حضرت نے کہا کہ بھائی سنا ہے کہ تم لوگ ہندو ہو گئے ہو؟ تو کہا انہوں نے کون کہتا ہے، ہم تو تعزیہ کرتے ہیں۔ تعزیہ کرتے ہو؟ کہا تعزیہ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک، تعزیہ کرتے رہنا، اسلام مت چھوڑنا۔ اب کسی ساتھی نے اشکال کیا کہ حضرت آپ نے تعزیے کی اجازت دے دی؟ فرمایا ہاں، یہ بدعت ان کے لیے وقایہ کفر ہے، یہ اسی کے بہانے مسلمان ہیں۔ اب ہم اس پر اگر کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ، تعزیہ کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ حکمت ہے، حکمت جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے۔ موقع محل میں ایک چیز آ جاتی ہے، بچا لیتے ہیں لوگوں کو، آگے پھر محنت ہوتی ہے، آگے پھر محنت ہوتی ہے۔ یہ بدعت ان کے لیے وقایہ کفر ہے۔ اشرف السوانے میں پڑھ لیجیے، جب اشرف السوانے لکھی گئی اس قسم کے حالات، اس واقعے کو بر وقت حضرت سے سن کر لکھا گیا، اور حضرت کے ملفوظات میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یعنی دیگر مواقع میں حضرت نے بعد میں اس کا ذکر کیا۔ ایسا ہوا تو میں نے یہ کہا، تو حضرت نے فرمایا اس کی سند میرے پاس یہ ہے کہ میرے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم میں حضرت کے خاص استاد تھے، مربی تھے، استاد تو اور بھی تھے، شیخ الہند وغیرہ بھی تھے، فرمایا وہ ایک زمانے میں اجمیر میں رہتے تھے، اتفاق سے وہاں جھگڑا ہو گیا شیعوں کا اور غیر مسلموں کا، اور فضا بہت خراب ہو گئی۔ اجمیر میں شیعہ بہت تھے اور آج تک ہیں، حتیٰ کہ ایسا سنا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ان کی رشتہ داریاں آپس میں چلی آ رہی، جو ابھی بھی باقی ہیں۔ پہلے بھی بہت سنی شیعہ رشتہ داری ہوتی تھی، ابھی بھی کہیں کہیں ہے، اب زیادہ تر ختم ہو گئی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ تو جھگڑا ہو گیا، اب اس میں قتل و قتال کا ماحول بن گیا۔ شیعوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، کچھ سنجیدہ سنی مسلمانوں کو فکر ہو گئی کہ اگر اس جھگڑے نے کوئی دوسری شکل اختیار کر لی تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ لوگ مارے جائیں گے، قرابتیں بھی رہی ہوں گی کچھ جو بھی ہو۔ انہوں نے فتویٰ لیا، تو ظاہر ہے جو فتویٰ ہونا چاہیے عام حالات میں وہی فتویٰ دیا گیا کہ بھائی یہ تو بدعت ہے، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ کوئی پہنچ گیا مولانا یعقوب صاحب کے پاس، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب باتیں سنی اور فرمایا کہ علماء نے جو یہ کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن یہ جھگڑا بدعت اور سنت کا نہیں ہے، یہ جھگڑا ایک بدعت کی چیز کا ضرور ہے لیکن کفار سے ہے، بالواسطہ یہ اسلام اور کفر کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ کیا جانے، ان کو کیا پتا بدعت؟ ارے بھائی آپ دیکھیں نا، وہ برابر کہتے رہتے ہیں فلاں مزار پہ تم لوگ جاتے ہو، سب مسلمان جاتے ہیں، تم کبھی اجمیر گئے ہو کہ نہیں گئے ہو، سب پوچھتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ لہذا سنی مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا۔ اس طرح کے بعد اور واقعات بھی آزادی 47 کے بعد کے حالات میں ہمارے اکابر سے ثابت ہیں۔ موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کا، اس لیے کام کرنے والوں، امام صاحب ہوں، واعظ کہنے والے ہوں، ویسے لوگوں کے دینی رہنما ہیں، جس ماحول میں ہیں اس ماحول کی نوعیت کیا ہے،
وہاں کے عام مسلمانوں کا ذہن و مزاج کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر منکر پر نکیر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم منکر پر نکیر کے جذبے سے اپنے بھائیوں کو اسلام اور ایمان سے باہر کر دیں۔ جیسے کہ یہ بات آئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک منکر پر نکیر کرنی ہے، لیکن نکیر اس طرح کرو کہ جس کو کہہ رہے ہو وہ اس منکر کے ارتکاب کی وجہ سے فسق کے دائرے میں تھا، اس انداز میں نہ کہو کہ نکل کر کفر کے دائرے میں چلا جائے۔ کسی بے نمازی کو نماز کے لیے اس طرح کہنا، ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل و رسوا کر کے، یہ اس کو ایمان سے دور کر دے گا۔ محبت سے کہا جائے، اخلاص سے کہا جائے، چاہے جیسا بے نمازی ہو تو سر جھکا لے گا، دبی زبان کہے گا کہ ہاں غلطی ہے، نماز پڑھنی چاہیے، پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اکڑ کر کہا ہم اتنے دن سے کہہ رہے ہیں، اتنے دن سے تم سے کہا جا رہا ہے، برابر جماعتیں آ رہی ہیں مثال کے طور پر، تو وہ پلٹ کے کہہ سکتا ہے ٹھیک اچھا تم ہی جنت میں جانا ہے، جاؤ تم نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے، خوش ہو؟ آپ تجربہ کر لیں، یہ جواب ملے گا۔ آپ محبت سے کہیے، بہکے سے وہ سر جھکا لے گا، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو۔ لیکن جب انداز آپ کا بدل جائے گا تو اب بتائیے، پہلے تو وہ فاسق تھا اور ہماری بات نے اس کو کیا بنا دیا؟ کافر بنا دیا۔ کام کرنے والوں کو اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حقیقت کیا ہے، کون سا منکر کس درجے کا ہے۔ ہر منکر پر نکیر ایک طریقے سے نہیں کی جاتی، چونکہ منکر کے بھی مراتب ہیں، کفر اور ہے، فسق اور ہے، فلاں اور ہے، فلاں اور ہے۔ ان چیزوں کا جاننا اور سمجھنا کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ محض اس نے اپنے فضل سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے کر ان کاموں میں لگا دیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے۔ سنا ہے حضرت شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو پڑھنے کے بعد قاعدہ بغدادی پڑھانے کا موقع مل گیا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا پڑھنا قبول ہو گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں ایک نیکی کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس کا موقع ملے تو سمجھو وہ نیکی مقبول ہو گئی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو کمی ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے، دوبارہ سے بارہ موقع دیتے۔ پڑھا 2-4 سال 6 سال جو بھی پڑھا، پھر اللہ نے اسی میں لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمارے پڑھنے کو قبول کر لیا۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے نعمت دی۔ ٹھیک ہے حالات ہیں، ان حالات میں ہماری دنیا بھی اسی سے چل رہی ہے اور ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ پریشانی ہونی چاہیے، قطعاً نہیں۔ لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں لوگ، فتوے دے رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں علماء سے، تم تنخواہ لے کے پڑھاتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم حرام کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں سے، خود واردن الجاہل، لیکن بات بری ہے، اس کا کوئی اثر نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا اور کام کا پورا نظام ہمارے اداروں کا، دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم، جتنے ادارے سب یہی تو چل رہا ہے نا بھائی۔ شروع سے قوم سے پیسے لیے، ایک ایک پیسے کو لکھا، حساب لکھا، اور شروع سے یہ نظام بنایا۔ زبردستی بے تنخواہ خدمت نہیں لی جاتی، اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ بے تنخواہ لینے سے، کام لینے سے انکار ہی کر دینا چاہیے۔ تنخواہ لینی ہو تو لو، نہیں تو پھر رہنے دو، چونکہ ایسا آدمی صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ میں نے سنا ہے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے افتاء کے استاد تھے اور دورے میں بھی بخاری میں نے ان سے پڑھی نصف ثانی، وہ جب دارالعلوم آئے، قائد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑے اہتمام اور احترام سے لائے کانپور سے،
تو اللہ نے کچھ وسعت دے دی تھی، حالات تھے، ایک زمانہ کانپور میں نہایت تنگی کا گزرا، جو بھی اسباب رہے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے دارالعلوم کا نظام یہ ہے کہ کوئی خدمت بغیر تنخواہ کے نہیں، اسے تنخواہ تو لینی پڑے گی، آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ جمع کر دیجیے، لیکن تنخواہ لینی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جاتے، دستخط کرتے، تنخواہ لیتے، اور ادھر وہ پہنچے نہیں، ادھر وہ بھی آ گیا رسید کاٹنے والا بغل میں بیٹھ جاتا، اور رسید کٹتی، کبھی بڑھا بھی دیتے، سب کو چائے پلاتے، پھر واپس آتے۔ یہ طریقہ ہے، لہذا اس طرح کرنا پڑے گا۔ حضور حضرت عمر راوی بھی ہیں، ان کا بھی واقعہ ہے، کوئی کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، کہ اللہ کے رسول کسی دوسرے کو دے دیجیے، میرے پاس تو کچھ پیسے۔ فرمایا ما آتا کا مشہور حدیث ہے، من غیر سوال ولا اشراف فخذہ وتمولہ وتصدق بہ، جب حلال طریقے سے اللہ کچھ دے رہے ہیں تو ضرور لو، وہ برکت ہے۔ جو حلال طریقے سے آ رہا ہے، ہم نے مانگا نہیں، اشراف بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ برکت ہے۔ جب برکت ہے لے لو، استعمال کرو یا دوسرے کو دے دو، تو ضرورت تمہاری جی چاہتا ہے صدقہ کریں یہ کریں تو کرو۔ ایک صاحب کو انہوں نے دیا، انہوں نے اسی طرح کی بات کہی جو حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، تو حضرت عمر نے سنایا، میں بھی یہی سوچا کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو، اپنی ثوابدید سے تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو جہاں چاہنا خرچ کر دینا۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، اور جیسے اس میں حرج نہیں ہے کہ تنخواہ لے کے خدمتیں کی جائے، آج کل یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ بغیر تنخواہ کے کوئی ایسا کام کیا جائے، چونکہ نفس میں چور آ جاتا ہے، کیا؟ حالانکہ غلط ہے یہ خیال، ہم تنخواہ تو لیتے نہیں، جب تنخواہ نہیں لیتے تو ہماری ذمہ داری نہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جتنے وقت نماز پڑھا دیں، جتنے گھنٹے پڑھا دیں، جتنی کتاب پڑھا دیں، نہیں، آپ نے ایک ذمہ داری اوڑھی ہے، امامت کی، خطابت کی، تدریس کی، وہ بالعوض ہو یا بدون عوض ہو، ذمہ داری دونوں یکساں ہیں۔ جس طرح تنخواہ لینے والا مکلف اور پابند ہے، تنخواہ نہ لینے والا بھی مکلف اور پابند ہے، ایک ذمہ داری لی ہے۔ تم یہ سوچ کے مسجد سے غائب رہو گے تو 5 وقت کی نماز باجماعت کس کا نظام کیا ہوگا؟ اور پھر مدرسے میں تم ایسی حرکت کرو گے تو مدرسے کے نظام کا کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بعض اکابر نے یہ بات کہی ہے، نہیں اب ایسے نہیں ہوگا، تنخواہ لے کے ہی آدمی پڑھائے گا۔ اور علماء نے جو بحث کی اس میں بھی یہ بات آئی ہے، قدیم زمانے میں حالات کو دیکھ کر، جب بہتر یہی ہے، اور اب تو بہتر سے بڑھ کر ہے، ورنہ چوری کرتا ہے ایسا آدمی، اللہ بات بھروسہ نفس سجھا دیتا ہے۔ ہم کو کوئی تنخواہ ملتی ہے یا ہم کوئی تنخواہ لیتے ہیں تو اتنی پابندی کیوں کریں؟ تم نے کہا ہے بھائی ایسا ایسا ہے، ہم سوچتے ہیں آپ امامت کریں، ٹھیک ہے میں 5 وقت امامت کروں، ذمہ داری اوڑھ لی، تنخواہ نہیں لینی ہے مجھ کو۔ تم پابند ہو ہر وقت میں مسجد میں آنے، تم پابند ہو مدرسے میں پورا وقت جو تمہارے لیے کتابوں وغیرہ کا ہے اس پورے وقت کو دینے کے پابند ہو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ خیانت ہوگی۔ تبرع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تبرع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پیسے نہیں لینا ہے، صلاح آخرت میں لینا ہے بس، لیکن ذمہ داری ہے، چاہے بالعوض ہو چاہے بدون عوض ہو، اس کا لحاظ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی اور صحیح طور پر دین کا کام کرنے کی، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے اس کے واسطے سے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے اور ہماری دنیا بھی اچھی گزار دے۔ وآخر دعوانا
اللهم انت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تیرا فضل و کرم ہے، تو نے ہم کو اپنے دین پر چلنے والا جڑنے والا بنایا، کسی نہ کسی شکل میں دین کی خدمت کرنے والا بنایا۔ اے اللہ ان ساری چیزوں کو قبول فرما، ان ساری چیزوں کو قبول فرما، جو ٹوٹی پھوٹی خدمات ہم سے ہو رہی ان کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے دین کی فکر کرنے والے، نصرت کرنے والے جو لوگ ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اور دین کا جو کام ہے اللہ جس شکل میں خاص طور سے ہمارے ملک کے مختلف حصوں خطوں میں ہو رہا ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما، اس میں برکت نصیب فرما، رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کاموں کی برکت سے تمام آفات کو دنیا سے دور فرما۔ اے اللہ جو بیماری 2 سال سے چل رہی ہے، رہ کے ابھر رہی ہے، بار الہ تیرا کرم ہے اللہ، کچھ نہ کچھ مسجدیں بھی آباد ہیں، تیری کتاب بھی پڑھائی جا رہی، مدرسے بھی آباد ہیں۔ اے اللہ ان سب کی برکت سے، ان سب کی برکت سے ان بیماریوں کو دور فرما دے، ان بیماریوں کی پریشانیوں اور فکروں کو دور فرما دے، دنیا کے نظام کو سابق حال اور معمول پر جلد لوٹا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔